मतलब उनकी साजिश में उनका क्या मकसद क्या हो सकता है? دیکھیں یہ جو حق خطیب صاحب کے سب سے کلوز بندہ ہے ہزاروی جہاں سے بازاروی، جس کو ساری دنیا جو ہے کہ ایک علامہ صاحب کے نام سے جانتی ہے، لیکن میں اس کو علامہ نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ تو دنیا کا جاہل ترین شخص ہے، جس کو اتنا ہی نہیں پتہ، جس کو خدا اور رسول کی ادب کا نہیں پتہ، جس کو اولیاء کی تکریم کا نہیں پتہ، جو اس لیول کا ہی نہیں ہے، لیکن سپنے وہ بہت بڑے بڑے دیکھ رہا ہے۔ لیکن حق خطیب کا تو وہ ایک رائٹ ہینڈ ہے، تو آپ ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں، وہ بھی کیا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے؟ میں بالکل ایک ایسا جینون پروف لے کر آئی ہوں، جو ایک روحانی پروف ہے، جو مجھے خوابوں کے ذریعے بتایا گیا، کیونکہ میرے پیر و مرشد کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، وہ ان اولیاء میں سے ہیں کہ جن کے ہر قدم پر خدا خود بولتا ہے۔ وہ علم لدنی کے ماہر ہیں، اور علم لدنی جو ہے کہ وہ تحت سرا سے عرش معلیٰ تک کی سیر کروانے والے ہیں، اور الحمدللہ میں نے کی ہے۔ آپ کے اس مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہزاروی صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کے پروپوگنڈے کر رہے ہیں، اور آپ کی جو شادی کی رکاوٹ بھی وہی بنے ہوئے ہیں، اور ان کی وہ چال ہے، تو یہ خطیب صاحب کو تو میرا خیال ہے ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ یہ کیا سین ہے کہ ان کو تو علم ہونا چاہیے، جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور لوگ ان کے پاس روحانی علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، اور کیا ان کو جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ اس کا علم نہیں ہے، تو لوگ کیسے یقین کریں گے کہ یہ ان کے پاس اتنی بڑی پاور ہے؟ دیکھیے، جو باتیں میرے سامنے اس نے کی ہیں اس کے مطابق تو یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ حق خطیب کو ان کے منصب سے جیلس تھا، اور وہ ان کو ان کے منصب سے گرانا چاہتا ہے۔ وہ ایک قادیانیت کا فتنہ ہے جس نے یہاں تک الفاظ بولے۔ کس طرح آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ قادیانیت کا فتنہ ہے؟ وہ اس لحاظ سے کہ وہ اولیاء کا بے ادب ہے۔ اس نے سب سے پہلی بات جن کی دہلیز پر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ ان کے بارے میں ہی کہتا ہے کہ پیر مصنف علی سرکار نے تو آج تک کسی کو مرید ہی نہیں کیا۔ جب میں نے بتایا نا کہ میں ان کی مرید ہوں، تو اس نے اس بات کی مخالفت کی۔ آخر اس مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ ایون کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ حق خطیب کو بھی انہوں نے مرید نہیں کیا۔ اس بات کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، اس نے نہ صرف پیر مصنف علی سرکار کا انکار کیا، اس نے حق خطیب کی ولایت کا بھی انکار کیا۔ اس نے دوسری بات یہ کی کہ حق خطیب صاحب نے تو اپنے بچوں کو ہی چھوڑا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اتنے کیئر لیس ہیں، اتنے کو وہ ایسے، یعنی کہ ان کو اتنا گرا دیا کہ وہ تو ایسے بندے ہیں، تو تم جو کہا کہ یہ خواب سنا رہی ہو اور ایسی باتیں کر رہی ہو، تو یعنی کہ اس کو کیا مقصد تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر رہا تھا بار بار؟ اس کو کیا پرابلم تھی؟ جبکہ یہ میرا اور حق خطیب صاحب کا ذاتی مسئلہ تھا۔